بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله صلوات پڑھتے پر محمد اور آل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. جو کہ مجلس سال ثواب کی ہے، بزرگوں کا حکم ہوا، تعمیل حکم کی غرض سے حاضر ہوا ہوں، اور جب میں نے سوچا کہ اس مصیبت پہ کس بات کا تذکرہ کیا جائے تو فوراً میرے ذہن میں شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ کتاب آئی جو انہوں نے تصنیف فرمائی، جس کا نام ہے مسکن الفؤاد. اپنے اولاد کے انتقال کے بعد ان روایتوں کو جمع کیا ہے کہ اگر انسان زندہ ہو اور اس کی زندگی میں اس کی اولاد دنیا سے چلی جائے تو اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ کیا ہوگا اور اس کا اجر و ثواب کیا ہوگا. یہ ساری باتیں وہاں کے اوپر عرض کی ہے، اور اس کتاب کا ایک مقدمہ ہے جس مقدمے میں یہ بات عرض کی ہے کہ وہ اسباب کیا ہے جس کی بنیاد پر انسان قضاء و قدر الہی پر راضی رہ سکے. انہوں نے 5 باتیں بتائی ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں ان میں سے 3 باتوں کو عرض کروں گا کہ وہ اسباب کیا ہیں کہ جس کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ توجہ کرنے کے نتیجے میں انسان قضاء و قدر الہی پہ راضی رہ سکے. پہلی بات عرض کرتے ہیں کہ عدل الہی اور حکمت الہی میں غور و فکر کرے. یہ پہلی بات کہی ہے. اللہ عادل ہے اور اللہ حکیم ہے. خدا کے حکیم اور عادل ہونے میں غور و فکر کرے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ حکیم اور اللہ عادل ہے، اور اللہ نے انسان کو فضل و کرم و لطف سے نوازا ہے. اگر اس کے فضل و کرم و لطف پہ توجہ کرے گا تو وہ اس بات کو سمجھ جائے گا کہ اللہ نے انسان کو عدم اور نیستی سے زیور وجود اور زیور ہستی سے آراستہ کیا ہے. کچھ بھی نہیں تھا انسان، تب اللہ نے اسے زیور وجود سے آراستہ کیا اور پیدا کرنے کے بعد اسے فراوان نعمتوں سے نواز دیا، اور مسلسل اللہ کی نعمتیں اس کے شامل حال ہوتی رہیں. وہاں کے اوپر ایک سوال کرتے ہیں کہ آخر اللہ نے انسان کو عدم سے وجود عطا کیا ہے، اور وجود عطا کرنے کے بعد اسے فراوان نعمتوں سے نوازا ہے، اور مسلسل اللہ کی نعمتیں انسان کے شامل حال ہوتی رہی ہیں. آیا اس عمل کا کوئی ہدف تھا یا نہیں تھا؟ یہ جو اللہ نے انسان کو عدم سے وجود دیا ہے
اور پھر فراوان نعمتوں سے نوازا ہے، یہ ایک عمل ہے، تو کیا اللہ کے عمل میں ہدف پایا جاتا ہے یا نہیں؟ آیا اللہ کا عمل مصلحت کے مطابق ہوتا ہے یا نہیں؟ افعال الہی معلل بالاغراض ہیں یا نہیں؟ تو ہمارا عقیدہ ہے کہ معلل بالاغراض ہیں، لیکن کوئی بھی مصلحت خدا کی طرف نہیں پلٹتی ہے۔ کیا اس نے ہم کو پیدا کیا ہے اپنے فائدے کے لیے؟ کیا نعمتیں دی ہیں اپنے فائدے کے لیے؟ اگر یہ کہتے تو خدا میں نقص لازم آئے گا۔ لہٰذا واضح طور پر علماء نے کہا ہے کہ عدم سے وجود بخشا ہے اور پھر فراوان نعمتوں سے اس لیے نوازا ہے تاکہ بندہ کمال کو حاصل کر لے، یعنی خود بندہ کمال کو حاصل کرے۔ یہ پہلی بات اس پہلے مقدمے میں عرض کیا۔ دوسری بات یہ بھی متکلمین نے نقل کیا ہے کہ اللہ نے تکلیف ہم پر کیوں عائد کی ہے، کیوں کہا یہ واجب اور کیوں کہا یہ حرام ہے؟ کہتے ہیں تکلیف بھی لطف الہی ہے۔ یہ مکمل ایک بحث ہے کہ خود لطف الہی کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ وظائف معین کیے جائیں، واجبات مقرر کیے جائیں۔ واجبات کیوں مقرر کیے جائیں؟ وظائف کیوں مقرر کیے جائیں؟ تاکہ ان وظائف اور واجبات پر عمل پیرا ہو کر انسان ابدی سعادت تک پہنچ سکے، اس لیے تکلیف کا بھی ہونا ضروری ہے۔ یہ دو باتیں ہوئیں، عدم سے وجود بخشا تاکہ انسان کمال حاصل کرے، پھر انسان کو مکلف بنایا، تکلیف عائد کی، یہ بھی لطف الہی کا تقاضا تھا، تکلیف ہو تاکہ بندہ تکلیف پر عمل کر کے ابدی سعادت کو حاصل کرے۔ تیسری بات لکھتے ہیں کہ انبیاء کو بھیجا ہے، ارسال رسول اور انزال کتب کا سلسلہ بھی اسی لیے جاری کیا ہے تاکہ بشر دائمی سعادت تک پہنچ جائے۔ اس تین باتوں کو ذکر کرنے کے بعد توجہ کریے گا اور یاد رکھیے گا، ساری باتیں پلٹ رہی ہیں بندے کی طرف۔ عدم سے وجود دیا ہے، بندے کا فائدہ ہے، تکالیف عائد کی ہیں، بندے کا فائدہ ہے، ارسال رسول میں بندے کا فائدہ ہے، اور قرآن کی آیت واضح لفظ پہ اعلان کرتی ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ تو بے نیاز ہے نا، وہ تو اس کے اندر تو کوئی کمی نہیں تھی نا کہ ہم کو خلق کر کے اپنی کمی کی بھرپائی کرنا چاہے، ایسا ہرگز نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تین باتیں اس بات کا بتا دیتی ہیں کہ اللہ جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں فائدہ اس کا نہیں ہے، بندے کا ہے۔ یہ تین باتوں سے یہ کا اندازہ لگا نہیں، تین باتوں سے کہ جو بھی عمل انجام دیتا ہے فائدہ اس کا نہیں ہوتا۔ اگر یہ کہہ دیا تو خدا میں نقص لازم آئے گا، اور خدا غنی ہے اور خدا حمید ہے، خدا بے نیاز ہے، پوری مخلوق اس کی محتاج ہے۔ تو پھر وہ ایک سوال قائم کرتے ہیں کہ موت فعل الہی ہے یا نہیں؟ سوال ہے، دقت کریے گا، توجہ کرنے کی ضرورت ہے، صاحبان علم کا مجمع ہے نا۔ انہوں نے کہا جتنے بھی افعال انجام دیتا ہے اللہ، سب میں فائدہ کس کی طرف پلٹتا ہے؟ مخلوق کی طرف۔ آپ ایک سوال ایجاد کرتے ہیں کہ موت خود افعال الہی ہے یا نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کی متعدد آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خود موت بھی حکیم خدا کے افعال میں سے ایک فعل ہے۔ خود موت بھی حکیم خدا کے افعال میں سے ایک فعل ہے۔ تو اگر موت بھی فعل الہی ہے، آیت کو بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا، اگر موت بھی ایک فعل الہی ہے تو اس فعل کا بھی تو کوئی ہدف ہونا چاہیے، اس فعل میں بھی تو کوئی مصلحت ہونا چاہیے، اس فعل میں تو کوئی غرض وابستہ ہونا چاہیے۔ اور یہ بات واضح ہو گئی کہ جو بھی عمل انجام دیتا ہے اس کا فائدہ اس کی ذات کی طرف نہیں پلٹتا ہے، بندے کی طرف پلٹتا ہے۔ تو آپ نے تحریر فرمایا شہید ثانی رحمت اللہ علیہ نے کہ موت بھی افعال الہی میں سے ایک فعل ہے، اور وہ بھی حکیم خدا کا فعل ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ آپ دیکھیں وفات کی نسبت خود اللہ اپنی طرف دے رہا ہے، اللہ روح کو قبض کرتا ہے۔ اور جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں بھی یہی بات ہے، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ،
یہ اور بات ہے جہاں جہاں ملائک کی طرف قبض روح کی نسبت دی گئی ہے، رسول کی طرف قبض روح کی نسبت دی گئی، وہ بھی حقیقت میں قابض اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ ہے، متوفی اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ ہے، حقیقی جان لینے والا اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ۔ جب موت افعال الہی میں سے ایک فعل ہے نا، تو حتماً اس فعل کا ایک مقصد ہوگا، ایک ہدف ہوگا، اس فعل میں مصلحت پائی جائے گی۔ یہ اور بات ہے کہ بندہ اس مصلحت سے غافل ہوگا، یہ اور بات ہے کہ بندہ اس مصلحت سے غافل ہوگا۔ اسی لیے آپ نے لکھا ہے کہ اس کی دوسری فصلوں میں کہ عبداللہ ابن مطرف کے جب بیٹے کا انتقال ہوا اور انتقال کی خبر پائی ہے، عبداللہ ابن مطرف نے اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر پائی، تو آپ نے لکھا ہے کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ انہوں نے نیا لباس پہنا، نیا لباس، خوش ہوئے بہت زیادہ کہ اللہ نے مجھ سے میرا بیٹا لے لیا میری حیات میں، اس لیے کہ معصوم کا فرمان ہے ولد واحد یقدمہ الرجل افضل من 70 یخلفہم قد رقب الخیل۔ اگر انسان اپنی زندگی میں، ولد الواحد سے مراد یعنی کوئی لڑکا مثال نہیں ہے، ولد الواحد یعنی اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں ایک بچہ اپنی حیات میں کھو دیتا ہے ظاہری طور کے اوپر، یعنی دنیا سے اس کا بیٹا چلا جائے، تو روایت کہتی کہ ایک بیٹا گیا، مگر یہ ایک بیٹا ان 70 اولاد سے افضل ہے، 70 اولاد سے افضل ہے، جو 70 اولاد گھوڑے پہ سوار ہوں، وقاتلوا فی سبیل اللہ، یعنی گھوڑے پہ سوار ہو کے راہ خدا میں جہاد کرے نا، وہ افضل نہیں ہے۔ یہ بچہ جسے انسان اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے دے دیتا ہے نا، یہ بچہ ان 70 سے افضل ہے جو راہ خدا میں جہاد کرتے ہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ کیوں ایسا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ثواب المؤمن من ولدہ الجنہ، وہ انسان جس کی حیات میں جس کا بچہ اس سے چھوٹ جائے نا، روایت کہتی ہے کہ اس کے ثواب تو صرف اور صرف جنہ ہے۔ اور عجیب بات ہے، اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ روایت نے کہا صبر ام لم یصبر، صبر کرے نہ کرے، بولو یہ بات، اس روایت کو دوسری روایت کے ذریعے سے تخصیص دیا جا سکے گا، اور دیا بھی جانا چاہیے، اس لیے کہ روایت میں بے تابی اور بے چینی کی مذمت کی گئی ہے، اسے بھی ابھی عرض کرتا چلوں گا۔ کہا ایک بچہ 70 بچوں سے جو کہ گھوڑے پہ سوار ہو کے راہ خدا میں اپنی جان دے دینا، اس سے یہ افضل ہے۔ کیوں افضل ہے؟ اسے بھی توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا قیامت سے سخت بھی کوئی عذاب ہو سکتا ہے؟ قیامت کا وہ سخت ترین عذاب جسے کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے نا، یہ بچہ اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے آتش جہنم سے وہاں کے اوپر سپر بنے گا، اور کہے گا، میں بھی روایت عرض کر دوں گا، کہے گا کہ اللہ میں اپنے ماں باپ کے لیے جنت کا دروازہ میں خود کھولوں گا، مجھے اجازت دے دے میں کھولوں گا۔ یہ ایک عمل عبداللہ ابن مطرف کی بات رہ گئی۔ عبداللہ ابن مطرف کا بیٹا جب دنیا سے گیا تو عبداللہ ابن مطرف نے نیا لباس پہن لیا، نیا لباس پہن دیا۔ وہ کہتے ہیں ان باتوں کی طرف توجہ انسان کو قضاء و قدر الہی پر راضی کر دے گی، یعنی انسان کے دل میں واقعاً سکون عطا کرے گی اور سرور بخشے گی یہ روایتیں۔ اس لیے اس کتاب کا نام بھی مسکن الفؤاد رکھا ہے۔ عبداللہ ابن مطرف نے نیا لباس پہنا، اور دوسری بات عطر لگایا، نیا لباس عطر لگا کے جب اپنے خاندان میں گئے ہیں نا، تو ہر ایک مذمت کر رہا تھا۔ تو عبداللہ ابن مطرف نے کہا بھئی اس میں مذمت کی بات ہے، یقیناً خوش ہونے کی بات ہے، میرا بچہ اللہ نے مجھ سے زندگی میں لے لیا، مگر اس کے مقابل میں اللہ نے قرآن میں 3 وعدے کیے ہیں۔ الذین، ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد، خدا نے قرآن میں 3 وعدے کیا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا ان اللہ انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ و اولئک هم المہتدون۔ اگر زندگی میں کسی سے لے اللہ نعمت کو لے لے اور کوئی مصیبت میں مبتلا ہو جائے مصیبت میں، تو خدا نے 3 وعدے کیے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یعنی خاص لطف اللہ اس پہ نازل کرے گا، خاص الطاف سے نوازے گا، اور دوسری بات ورحمہ، رحمت الہی اس انسان کے شامل حال ہوگی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ،
یہ ہدایت یافتہ ہے۔ یہ پہلی بات یہ کہ موت بھی فعل الہی ہے اور حکیم خدا کا ایک فعل ہے، اور فعل خدا جو کہ حکیم ہے حکمت سے خالی نہیں ہو سکتا ہے، مصلحت سے خالی نہیں ہو سکتا ہے، اور اس کی ساری مصلحت بندے کی طرف پلٹتی ہے، اس لیے کہ خدا غنی مطلق ہے اور بندہ فقیر محض ہے۔ خدا کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ پہلی بات عرض کی ہے۔ بس پہلی چیز انسان اس بات پہ غور و فکر کرے کہ خدا حکیم ہے اور خدا عادل ہے۔ خدا عادل ہے، یہ پہلی بات ہو گئی۔ دوسری بات آپ نے توجہ دلائی اسی کتاب کے مقدمے میں، آپ کہتے یہ ہے کہ انبیاء کرام کے حالات پہ غور کرنا ہوگا، انبیاء کرام کے حالات پہ غور کرنا ہوگا، اور انبیاء کرام نے اور انبیاء علیہ السلام نے دنیاوی اور دینی امور کے سلسلے میں جو باتیں کہی ہیں اس کی تصدیق کرے، اور جو دائمی وعدے دیے ہیں ثواب اور اجر کے اس پر ایمان رکھے، اور تیسری بات یہ کہتے ہیں کہ یہ یقین رکھے کہ انبیاء جو کچھ کہتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں کہتے، ساری باتیں خدا کی طرف سے کہتے ہیں۔ تین باتیں۔ چوتھی بات کہا کہ یہ بھی ساتھ ساتھ یقین رکھے کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، نہ ان کے خطا پائی جاتی ہے، نہ لغزش پائی جاتی ہے، اور نہ ہی ہوائے نفسانی کے وہ شکار ہوتے ہیں۔ یہ اتنی باتوں کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی اعتقاد رکھے انسان کی زندگی میں جو بھی مصیبت آتی ہے نا اس کے مقابل میں اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ کہا اگر ان باتوں پر اعتقاد رکھے گا، اتنی باتوں پہ انبیاء نے جو خبریں دی ہیں ان کی تصدیق کرے، جو وعدے سنائے ہیں نا اجر و ثواب کے ان پر ایمان رکھے، اس بات پر ایمان رکھے کہ اپنی طرف سے کوئی باتیں نہیں کرتے ہیں، جو خدا کہتا ہے خدا کی باتوں کو نقل کرتے ہیں۔ تین باتیں۔ چوتھی بات، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، لغزشیں کیا نہیں پائی جاتی ہیں، اور اس کے بعد کہا اللہ جو بھی مصیبت دیتا ہے نا اس مصیبت کے مقابل میں اپنے بندے کے لیے اللہ نے اجر و ثواب رکھ رکھا ہے۔ کہا اگر ان باتوں کی طرف متوجہ ہو جائے نا تو مصیبت انسان کے لیے آسان ہو جائے گی، اور وہ پھر اپنے ابدی اور دائمی ثواب کی طرف متوجہ ہو جائے گا، نتیجے میں اس کو سکون ملے گا۔ ٹھیک ہے مجھے تکلیف ہوئی ہے، مگر اس تکلیف کے مقابل میں اللہ نے مجھے ایک دائمی اجر دیا ہے، مجھے ایک دائمی ثواب دیا ہے۔ اس کے بعد وہ روایت نقل کرتے ہیں عثمان بن مظعون کے جب بیٹے کا انتقال ہوا تو عثمان بن مظعون اپنے بیٹے کے انتقال کے اوپر غمزدہ تھے۔ یقیناً فطرت ہے نا، پیغمبر پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ کے بیٹے جناب ابراہیم کا انتقال ہوا تو، اور جب گئے ہیں ان کے جنازے کے قریب پہنچے ہیں اپنے بیٹے کے جنازے کے قریب، تو پیغمبر گرامی کی آنکھوں سے آنسو گر رہا تھا۔ اللہ کے نبی آنسو بہا رہے تھے، رو رہے تھے، تو کسی نے پوچھا اللہ کے نبی آپ رو رہے ہیں؟ تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ گریہ رحمت ہے، یعنی ہر انسان جو بھی جس کے ہاں نرمی پائی جائے گی، رافت پائی جائے گی، اور پیغمبر پاک نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو انسان اپنی اولاد سے محبت نہیں کرتا ہے نا، جس انسان کے دل میں اپنی اولاد کی رحمت و رافت نہیں پائی جاتی ہے، وہ بوئے بہشت بھی نہ سونگھ سکے گا، بہشت کی بو بھی۔ اسی لیے جب ایک راوی آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو دیکھا کہ حسن و حسین کو بار بار بوسہ دیتے ہیں، تو وہ شخص آ کر کہتا ہے کہ میرے 8-10 بچے، میں نے ایک بچے کو بھی ابھی بوسہ نہیں دیا ہے، چوما نہیں ہے۔ تو پیغمبر نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا ہے نا وہاں اس کے اوپر رحم نہیں کیا جائے گا۔ عثمان ابن مظعون ہیں، رو رہے تھے اپنے بچے کے انتقال کے اوپر، آنسو بہا رہے تھے، بےتابی کر رہے تھے، تو پیغمبر پاک نے کہا یا ابن مظعون انا للجنت 8 ابواب وللنار 7 ابواب۔ اس پہ بھی علماء نے بڑی بحثیں کی ہیں۔ کہا اے ابن مظعون جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ بڑی علماء کے درمیان ایک گفتگو ہے کہ کیوں جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے۔ اس کتاب کے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بات
خود اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے جنت کے 8 دروازے اور جہنم کے 7 دروازے، یا من سبقت رحمتہ غضبہ، یعنی اللہ کی رحمت اس کے غضب کے آگے آگے چلتی ہے۔ یہ رحمانیت پروردگار کی طرف اشارہ ہے کہ اس نے جنت کے 8 دروازے بنائے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے بنائے۔ یہ اپنا مضمون، جنت کے 8 دروازے ہیں اور جہنم کے 7 دروازے ہیں۔ افلا یسرک اللہ تاتیا بابا منہا الا وجدت ابنک الی جنبک آخذا بحجزتک۔ کیوں تم بے صبری کر رہے ہو؟ اللہ افلا یسرک، کیا تمہیں یہ بات خوشحال نہیں کرتی ہے کہ جب تم ان دروازے کے پاس آؤ گے نا تو وجدت ابنک الی جنبک، جس دروازے کے پاس، روایت نے کہا بابا مینا، جس دروازے کے پاس جاؤ گے وہاں تمہارا بیٹا ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ آخذن بحجزتک، تمہارے دامن کو پکڑ لے گا، تمہارے دامن کو پکڑ لے گا جس دروازے پہ جاؤ گے۔ کیوں ایسا کرے گا؟ لِيَسْتَشْفِعَ لَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، تاکہ شفاعت کرے اپنے تمہارے پروردگار کے پاس، تمہاری شفاعت کرے گا۔ اور پھر روایت نے تاکہ کیا ممکن ہے کہ کوئی سوچ سکے شاید اس بچے کی شفاعت بارگاہ الہی میں قبول نہ ہو، شاید اس کی شفاعت، یہ توہم نہ ہو، ممکن ہے کہ کوئی یہ توہم کرے کہ صرف چھوٹا ہی بچہ، وہ جو روایت آپ کی خدمت میں وہ پڑھی ہے حدیث ولد واحد، اس میں اتفاق سے کسی کی قید نہیں ہے کہ چھوٹا بچہ ہو، سخت جنین ہو، 1 سال کا ہو، 2 سال کا ہو، اور انہوں نے ترتیب سے روایتوں کو نقل کیا ہے، کہا نہیں باپ کی زندگی میں اس کا بیٹا دنیا سے چلا جائے۔ لِيَسْتَشْفِعَ لَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ، پکڑ لے گا تمہارا دامن کو، اور دامن کو پکڑنے کے بعد اللہ سے شفاعت کرے گا، اللہ سے شفاعت کرے گا، تمہاری شفاعت کرے گا، حَتَّى يَتَشَفَّهُ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ اس کی شفاعت کو قبول کرے گا۔ یعنی جس کی شفاعت، قبولیت شفاعت کی اللہ نے ضمانت لی ہے نا، وہ وہی بچہ ہے جو انسان کی حیات میں اس سے چھوٹ جائے، اس سے دور ہو جائے، یقیناً بہت سخت ہے۔ اس میں تو پڑھ دینا بہت آسان ہے، مگر جو مصیبت جس کے اوپر یہ پڑی ہے وہ سمجھ سکتا ہے اس بات کو، اس لیے کہ جب تک کوئی چیز، کوئی مصیبت خود انسان کے اوپر نہیں آتی ہے اس کا درک کرنا بہت سخت ہوتا ہے۔ بیہقی ہیں، علماء اہل سنت کے فقیہ میں سے، بہت بزرگ فقہا میں سے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ نبی گرامی جب بیٹھتے تھے تو آپ کے اصحاب دائرہ بنا کر بیٹھتے تھے، اور اس میں ایک شخص آیا کرتا تھا، جب وہ آتا تھا اور اس دائرے میں بیٹھتا تھا تو پیچھے پیچھے اس کا بچہ بھی آ جاتا تھا، اور جب اس مجلس میں اس کا بچہ آتا تھا تو وہ اپنے بچے کو، لوگ ہیں اصحاب پیغمبر ہیں، سارے لوگ دائرہ بنا کر بیٹھے ہوئے، آنے والا شخص آتا تھا تو اس کے ساتھ اس کا بچہ بھی آ جاتا تھا، جب بچہ آتا تھا تو اپنے بچے کو اٹھا کر اپنے سامنے رکھتا تھا، یعنی سارے لوگ گول دائرہ، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے، یہ انسان بیٹھا ہوا ہے، جب اس کا بچہ آیا تو اپنے بچے کو اٹھا کر اپنے سامنے رکھتا تھا، ایسے اس کا معمول تھا، ایسے یہ کیا کرتا تھا۔ لیکن کچھ دن پیغمبر پاک نے دیکھا کہ یہ بھی میرے نبی کی زندگی میں بڑا اہم بات ہے، بڑی اہم بات ہے کہ جو لوگ میرے نبی کے پاس آتے تھے اللہ کے نبی ان کا خیال رکھتے تھے، اگر دیکھ رہے ہیں کہ 2 دن نہیں دکھ رہا ہے، 3 دن نہیں نظر آ رہا ہے تو فوراً پوچھتے تھے کہ بھائی وہ انسان کہاں چلا گیا، وہ شخص کہاں چلا گیا۔ اب کچھ دن گزرے کہ وہ شخص نہیں آ رہا تھا اس مجلس میں، دیکھا ہوگا جس لوگوں کے بچے کسی خاص گھر میں مر جاتے ہیں وہ گھر بیچ دیتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے آپ کو مل جائیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ اس گھر سے اس کی یادیں وابستہ ہیں، اس کا ایک کمرہ ہوتا ہے، اس کا بیڈ ہوتا ہے، اس کی وہ میز و کرسی ہوتی ہے، وہ دیکھتے ہیں تو اس کے ماں باپ کو تڑپاتی ہے کہ میرا بیٹا یہاں سوتا تھا، میرا بچہ یہاں بیٹھتا تھا، میرا بچہ یہاں اٹھتا تھا، میرا بچہ یہاں کھیلتا تھا۔ آسان کام نہیں ہے، لوگوں نے گھر کو بیچ دیا بھائی کہ اس گھر سے میرے بچے کی یادیں وابستہ میں برداشت نہیں کر سکتا، تو شخص نہیں آتا تھا۔ پیغمبر پاک نے کہا کہ بھائی وہ شخص کہاں گیا جو آیا کرتا تھا، جس کا بچہ سامنے بیٹھا کرتا تھا اس کے، تو کہا کہ اللہ کے نبی اس کا بچہ دنیا سے چلا گیا، اور وہ کہتا ہے کہ جب میں جاؤں گا اس مجلس میں اور بیٹھوں گا اور میرے سامنے میرا بچہ نہ ہوگا تو مجھے وہ میرا بچہ یاد آئے گا اور اس سے مجھے تکلیف ہوگی۔
یہ بات مجھے ستائے گی کہ بھائی میں ہمیشہ آتا تھا اللہ کے نبی کے حضور میں، میرا بچہ میرے سامنے بیٹھتا تھا، اب جاؤں گا تو میرا بچہ سامنے جب نہ دکھے گا تو یہ مجھے تکلیف ہے، یہ ستائے گی، یہ بات مجھے ستائے گی، اس لیے میں نہیں آتا۔ تو نبی گرامی اس کے گھر تشریف لے آئے اور آنے کے بعد اس سے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ اس نے کہا میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی نے اس سے کہا کہ اچھا، تسلیت عرض کی اسے۔ اس کے بعد کہا یہ بتاؤ، میں دو چیزیں تمہارے لیے بتاتا ہوں اور یہ بتاؤ تم ان میں سے کسے پسند کرتے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ جب تک تم جیتے رہو تمہارا بچہ بس اسی وقت تمہیں فائدہ پہنچائے، یا نہیں تم یہ چاہتے ہو کہ ابدی سعادت تمہیں نصیب ہو جائے اور وہ بھی آخرت میں تمہیں سعادت نصیب ہو جائے؟ کیا تم چاہتے ہو؟ فقط یہی کو فائدہ اٹھانا چاہتے ہو اس بچے سے، یا قیامت کے دن ابدی سعادت حاصل کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی نہیں، مجھے وہی ابدی سعادت چاہیے، وہی مجھے دائمی سعادت چاہیے۔ تو نبی گرامی نے کہا کہ پھر وہ دائمی سعادت وہی تمہارا بچہ دلا دے گا تمہیں، وہ ابدی سعادت اسی بچے کے ذریعے سے نصیب ہوگی۔ روایت نے لکھا ہے کہ جب بات اس کی ختم ہو گئی تو پیغمبر کے دوسرے صحابی اٹھ کر آ کر ان سے پیغمبر پاک سے پوچھنے لگے اللہ کے نبی یہ خاصیت فقط اسی شخص سے مختص ہے یا نہیں ہر وہ انسان جس کا بچہ اس کی زندگی میں دنیا سے چلا جائے اس کو بھی یہ شرف ملے گا؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ہر وہ مسلمان جس کی زندگی میں اس کا بچہ دنیا سے چلا جائے اللہ نے ہر مسلمان کے لیے اس اجر و ثواب کو رکھ رکھا ہے۔ ایک صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ پہلی بات عدل و حکمت الہی پہ غور و فکر کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ انبیاء کرام نے جو وعدے دیے ہیں نا، جو باتیں کہی ہیں ان کی باتوں کے اوپر ایمان اور تصدیق رکھا جائے۔ اور تیسری بات اس کو عرض کر کے زحمت کو تمام کر دوں گا، تیسری بات یہ ہے کہ انسان بے تابی سے پرہیز کرے۔ کیوں؟ صبر کر لے، اس لیے کہ صبر نہ کرنے کے نتیجے میں اس کو خسران عظیم کا سامنا کرنا پڑے گا، خسران عظیم، اور اس کا مقام گر جاتا ہے، راضی بر رضائے الہی رہ جائے، یہ بھی بڑا کمال ہے۔ اس لیے کہ اللہ کا یہ فرمان ہے من لم یرضی بقضائی ولم یصبر علی بلائی فلیعبد ربا سوایا، کہ اگر کوئی میرے فیصلے پہ راضی نہیں ہے نا، راضی نہیں ہے، وہاں کے اوپر شہید ثانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شک کر رہا ہے کہ حکمت نہیں ہے میرے بچے کے مرنے میں تو شرک خفی میں گرفتار ہو گیا۔ آپ نے لکھا ہے کہ گویا شرک خفی کا وہ گرفتار ہو گیا اور اس میں وہ مبتلا ہو گیا ہے۔ کہ من لم یرض بقضائی ولم یصبر علی بلائی، اگر میرے فیصلے پہ کوئی راضی نہ ہو اور میرے آزمائشوں پہ مشکلات پہ صبر نہ کرے فلیعبد ربا سوایا، تو میرے علاوہ کسی اور خدا کی عبادت کرے، کسی اور کی بندگی کر لے۔ اگر میرا بندہ ہے تو اسے صبر کرنا چاہیے، اللہ میرے فیصلے پہ اسے راضی رہنا چاہیے۔ اسی لیے جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مقام مناجات پر تقاضا کیا کہ اللہ کوئی ایسی چیز مجھے عطا کر دے جس کی بنیاد کے اوپر میں سمجھ جاؤں کہ تو راضی ہے، ایک ایسی چیز مجھے عطا کر دے کہ جس کی بنیاد پر تیری رضا مجھے مل جائے، تیری خوشنودی مجھے مل جائے۔ تو آواز قدرت آئی ان رضائی فی رضا کا بے قضائی، کہ میری رضا تو صرف اسی میں ہے، کہ تم میری رضا چاہتے ہو نا تو میری رضا ان رضائی فی رضا کا بے قضائی، میری رضا یہ ہے کہ تم میرے فیصلے کے اوپر راضی ہو جاؤ، بس اسی میں میری رضا ہے۔ بس عزیزان محترم زحمت کو تمام کر دیا، یقیناً بڑا سخت ہے، بڑا سخت ہے، باپ زندہ، ماں زندہ، اور ایک بیٹی دنیا سے چلی جائے، اور پھر شوہر بھی زندہ اور اس کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے۔ یہ بہت آسانی یہ کہہ دینا اس بات کو کہ بچہ یتیم ہے، بچہ یتیم ہے، کوئی بچہ یتیم نہیں ہوتا، یہ تو ہم اور آپ کے امتحان کا ایک ذریعہ ہے، ہم اور آپ کے امتحان کا ایک ذریعہ ہے۔ بس عزیزان محترم، ممکن ہے کہ مرد ہے نا،
مرد برداشت کر سکتا ہے نا، قوی ہوتا ہے قلب کے اعتبار سے، مگر جن کا انتقال ہوا ہے ان کی ماں سے پوچھئے، ان کی ماں سے ایک خاتون کتنے رقیق القلب ہوتی ہے۔ خدا کی قسم اللہ ہی صبر دینے والا ہے، اور اللہ ہی صبر دیتا، اور اس صبر کے نتیجے میں اجر بھی دیا کرتا ہے۔ کتنا صبر چاہیے اور کتنا حوصلہ چاہیے۔ اگر ہمارے سامنے رباب کا کردار نہ ہوتا تو خدا کی قسم ان ماؤں کو سہارا نہ ملتا، مگر ہماری جانیں قربان ہو جائے حسین کی شریک الحیات رباب کے اوپر، جس کے آغوش میں 2 بچے پلے تھے، ایک کو سکینہ کہا جاتا ہے، ایک کو اسرار کہا جاتا ہے۔ ساتھ چلی تھی، حسین کے ساتھ چلی تھی، سکینہ ساتھ تھی۔ زندان شام میں سکینہ سو گئی، اور جب وہاں سے قافلہ روانہ ہونے لگا نا تو رباب قبر سکینہ پہ چلی آئی۔ میری لال سکینہ، ارے ہم کربلا جا رہے ہیں، کیا کربلا نہ چلو گی؟ سکینہ اٹھو، تمہاری ماں کربلا جا رہی ہے۔ عجب نہیں قبر سکینہ سے آواز آئی، اماں ارے کربلا جائیے گا، میرے بابا کو میرا سلام کہیے گا، اماں ارے پانی مل جائے نا تو پانی نہ پیے گا۔ سکینہ پیاسی رہ گئی، رباب قبر حسین پہ پہنچ گئی۔ اے میرے والی وارث، رباب شرمندہ ہے، ارے میری سکینہ زندان شام میں رہ گئی، میرا اصغر یہاں سو رہا ہے۔ اور جب زینب نے کہا رباب مدینہ واپس چلیے، رباب نے کہا شہزادی مدینہ جا کے کیا کروں گی، میری سکینہ زندان شام میں رہ گئی، میرا اصغر یہاں سو رہا ہے۔ یہ میرے والی و وارث حسین کی قبر ہے۔ رباب وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہ بیٹھے گی۔ فضا میں کوہرام تھا، واہ حسینہ واہ مظلومہ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ إلهي بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها دس مرتبة باسمك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پاک پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری ناسوں کو رمال زہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پاک پروردگارہ جس مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس رکھی گئی ہے، معبود ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرماتے ہیں، انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔